This news is brought to you by Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل۔ میں ہوں عائشہ تحسین۔ عالمی خبر نامے سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ مفادات کی دفاع میں ایران پر حملہ کرنا پڑا تو کریں گے، امریکہ نے متنبہ کر دیا۔ امریکی سیکرٹری دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے فوجیوں کا تحفظ کرے گا اور سوچ سمجھ کر مناسب جواب دے گا۔ امریکی سینٹ نے $1.9 ٹریلین کا کورونا امدادی منصوبہ منظور کر لیا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ لوگوں کو رقوم کی ادائیگی اسی ماہ شروع کر دی جائے گی۔ سعودی عرب کے راس تنورہ آئل پورٹ اور آرامکو کے رہائشی علاقے پر ڈرون اور بلاسٹک میزائل حملے۔ عرب اتحاد نے حوثی ملیشیا کے 5 گھنٹے میں بارود سے لدے 10 ڈرون تباہ کر دیے۔ کسانوں نے بھارتی پارلیمنٹ کے گھیراؤ کی تیاریاں مکمل۔ ہیلی کی سرحد پر ایک اور کسان نے مودی سرکار کے ظالمانہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جان دے دی۔ کاشتکاروں نے دہلی کی طرف جانے والی بڑی سڑکیں اور ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کی ہائی ویز بلاک کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بھارت میں بے حسی کی انتہا، ریاست بہار میں نہ ایمبولینس مہیا کی گئی نہ ہی پولیس نے مدد کی۔ غریب باپ کو اپنے بیٹے کی لاش پلاسٹک کے تھیلے میں رکھ کر 3 کلومیٹر پیدل اسپتال جانا پڑا۔ پاکستان کا عالمی برادری سے کورونا کی جعلی ویکسین کے پھیلاؤ کو روکنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے زور دیا کہ کووڈ-19 کی ویکسین سمیت دیگر جعلی طبی مصنوعات کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے بین الاقوامی تعاون کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مسیحی روحانی پیشوا پوپ فرانس کا عراقی علاقے کرب کا دورہ۔ الطاہرہ چرچ کی دعائیہ تقریب میں دہشت گردی میں مارے جانے والوں کے لیے دعا کی۔ ایران نے 5 سال سے قید ایرانہ نژد برطانوی خاتون کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد نازنین زرگاری ایک اور الزام میں عدالت میں 14 مارچ کو طلب۔ نازنین زرگاری پر ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت میں کار بم دھماکہ، بارودی مواد سے بھری گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے گیٹ سے ٹکرانے سے 20 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک ریفرینڈم میں چہرہ ڈھانپنے پر پابندی کی تجاویز منظور کر لی گئی۔ مسلمانوں کے خلاف تعصب پر مبنی ریفرینڈم 51.21% سوئس شہریوں نے نقاب پر پابندی کی حمایت کر دی۔ برطانوی کنزرویٹو رکن پارلیمنٹ کو پاکستانی کینو پسند آ گئے۔ ویڈیو بیان میں انہوں نے پاکستانی کینو سامنے رکھ کر اس کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کینو پاکستان سے بڑی تعداد میں منگوانے چاہیے۔ برطانوی شہزادہ ہیری کی اہلیہ میگن مارکل نے شاہی خاندان کے راز افشا کر دیے۔ کہتی ہیں، ہیکا شادی کے بعد مجھے چپ کرا دیا گیا، کالی رنگت کو بھی نشانہ بنایا، ہم نے محل کو خوشی سے نہیں چھوڑا، میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، میری کردار کشی کی گئی۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کی اہم خبریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا خواتین کو خراج تحسین۔ پاک فوج کے سپہ سالار کہتے ہیں کہ پاکستانی خواتین نے قوم کی عزت اور وقار میں اضافے کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ یونیفارم میں بھی خواتین نے اپنی صلاحیتیں منوائی ہیں۔ لندن کے بینک میں موجود حکومت پاکستان کے 10 لاکھ پاؤنڈ منجمد۔ لندن ہائی کورٹ نے براڈ شیٹ کے حق میں پاکستانی اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم دیا تھا۔ سربراہ براڈ شیٹ کاوے موسوی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مثبت رد عمل نہ ملنے پر قانونی چارہ جوئی کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں بچا۔ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے چیئرمین سینٹ کے چناؤ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے سے معذرت کا اظہار۔ یہ بات مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات میں سامنے آئی۔
نیب کا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف آمدن سے زائد سزاجات انکوائری میں مریم نواز کو بھی شامل، تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ نیب کے مطابق مریم نواز کے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے بے نامی دار ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ مریم نواز کے نام پر سندر میں 109 ایکڑ اراضی، موضوع مال میں 337 کنال 12 مرلے اور راونٹ روڈ پر 14 کنال 1 مرلے کی قیمتی زمینیں خرید رکھی ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے مستونگ میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کارروائی، العدم تنظیم کے 5 دہشت گرد ہلاک، 2 فرار ہونے میں کامیاب، دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بڑی کارروائی، دتا خیل اور زوئدہ کے علاقوں میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک، مرنے والے دہشت گردوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کا اہم کمانڈر شامل تھا۔ تھرپاکر کی تاریخ کی سب سے تباہ کن آتش زدگی، خوفناک آگ نے خنسار قصبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، 230 مکانات اور دیگر عمارتیں تباہ، 2000 سے زائد مکین بے گھر، آگ کسی گھر کے باورچی خانے میں لگی تھی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مسلح موٹر سائیکل سواروں کی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، سیکٹر G13 میں ایک اہلکار شہید، 2 زخمی، ہیڈ کانسٹیبل قاسم کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ امیر ملکوں کی وجہ سے کرونا وبا مزید 7 سال مسلط رہ سکتی ہے، عوامی صحت اور وبائی ماہرین نے خبردار کر دیا۔ تشویشناک صورتحال کو سامنے لاتے ہوئے کہ تقریباً 75% خوراکیں صرف 10 امیر ممالک میں دی گئی ہیں، کئی غریب ممالک اور 2.5 ارب کے قریب آبادی ابھی تک کرونا ویکسین سے محروم ہیں۔ پاکستان میں کرونا مزید 22 افراد کی زندگیاں نگل گیا، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1500 سے زائد کووڈ-19 کے مریض سامنے آئے۔ کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے لیے بل گیٹس کی نئی پیشن گوئی، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ عالمی سطح پر ان کی فراہمی کے لیے مناسب کوششیں نہ ہونے کی وجہ سے زندگی جلد معمول پر نہیں آ سکے گی۔ کیمیائی اور فضائی آلودگی جسم کو 8 طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی، لاڈوک میکسی ملیان یونیورسٹی اور ہاسلٹ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق جسم میں سوزش، کئی کیمیکل DNA، غیر جنیاتی تبدیلیاں، خلیات کی کم توانائی، ہارمون خارج کرنے والے اینڈوکرائن، دماغی امراض، معدے اور آنتوں کے بیکٹیریا کا توازن خراب کرنے میں کیمیائی آلودگی کا اہم کردار ہے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں کھیلوں کے میدان پر۔ T20 ورلڈ کپ شیڈول کے مطابق ہوگا یا نہیں، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل غیر یقینی صورتحال سے دوچار۔ ICC کے CEO کا بھارت میں شیڈول T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے کہنا ہے کہ امکانات ہیں کہ چیزیں پلان کے مطابق نہ ہو پائیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملازمین کے لیے کووڈ-19 SOPs، دفاتر بند اور ملازمین کو اگلے 4 روز تک گھروں میں کام کرنے کی ہدایت دے دی۔ پاکستان میں وادی مالن جبہ کے برفیلے پہاڑوں پر 5، 10، 25 اور 42 کلومیٹر کے ٹریک پر میراتھن ریس، ملک بھر میں 16 خواتین سمیت 127 کھلاڑیوں کی شرکت، محفل موسیقی میں ڈھول کی تھاپ پر رقص نے فیسٹیول میں رنگ بھر دیے۔ پاکستانی کرکٹر شاہین شاہ افریدی سے رشتہ داری کا معاملے پر شاہد افریدی کا بیان سامنے آ گیا۔ بیٹی کی منگنی کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دونوں خاندان رابطے میں ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ رشتہ بھی بن جائے گا۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ آن لائن اسٹریمنگ ویب سائٹ نیٹ فلکس کی ٹکر پر پاکستان کا پہلا اردو OTT پلیٹ فارم لانچ۔ اردو فلیک پلیٹ فارم کے ذریعے صارفین انٹرنیٹ پر پیسوں کے عوض فلمیں، ڈرامے اور شوز دیکھ سکتے ہیں۔ آسکر ایوارڈ یافتہ بالی ووڈ اداکارہ نیکولس کیج نے 5ویں شادی کر لی۔ 26 سالہ نیکولس کیج کی نئی اہلیہ ان کے سب سے بڑے بیٹے سے 4 سال چھوٹی ہیں۔ لاس ویگاس کے ایک ہوٹل میں ہونے والی شادی کی تقریب کو محدود رکھا گیا۔ بالی ووڈ اداکارہ کرینہ کپور نے مداحوں کا انتظار ختم کر دیا، اپنے دوسرے بیٹے کی پہلی جھلک دکھا دی۔ ننھے بیٹے کی بلیک اینڈ وائٹ تصاویر شیئر کرتے ہوئے خواتین کے عالمی دن کی مبارکباد دی۔ کورین گانے گنگنگم سٹائل نے نیا ریکارڈ بنا لیا۔ جنوبی کورین اسٹار سائی کے معروف گانے کو یوٹیوب پر اب تک 4 ارب سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں تجارت کی دنیا سے۔ پاکستان میں استعمال شدہ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، کیبلز اور پرنٹرز بھاری ڈیوٹی عائد۔ نئی ویلیویشن رولنگ کے تحت 30 سے 40% کی ادائیگیوں کے باعث درآمد شدہ یوزڈ کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس کی قیمتوں میں بھی 40% سے زائد اضافے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ اب اسمارٹ فون پاکستان میں بنے گے۔ 3 نئی کمپنیوں نے ملک بھر میں اسمارٹ فونز بنانے کی فیکٹریاں قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ نئی کمپنی کا فیصل آباد، لاہور اور کراچی میں پلانٹ لگانے کا ارادہ۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا نیا ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں اس نیوز میں۔ گوگل کا خواتین کو منفرد انداز میں خراج تحسین۔ ڈوڈل میں مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کرنے والی خواتین کو دکھایا گیا ہے۔
پاکستانی نوجوان نے امریکی ادارے سے ینگ سائنسٹسٹ کا ایوارڈ حاصل کر لیا۔ ایبٹ آباد کے عمیر مسعود کو لیب راٹ نے 2 اعزازات موروثی بیماریوں کے شکار افراد کے لیے جلد اور سستے طریقے کی تحقیق پر دیا ہے۔ چینی خلائی جہاز سے مریخ سطح کی حیرت انگیز تصاویر موصول۔ تیان وین اول ترین مریخ مشین پر مشتمل ہے۔ ان میں ایک مریخ کی سطح پر اپریل میں اترے گا۔ اس کے سروے کیمروں نے 3 تصاویر لی ہیں جو بہت تفصیلی ہیں۔ اور آخر میں شامل کرتے ہیں دلچسپ اور منفرد خبریں۔ جمہوریہ کانگو میں پہاڑ سونا اگلنے لگا۔ گاؤں کے رہائشیوں نے لوہی ہی پہاڑ پر قبضہ کر لیا۔ حکومتی اجازت کے بغیر سونا جمع کرنے لگے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ پہاڑ ان کی زندگی تبدیل کر دے گا کیونکہ وہ گزشتہ کئی برس سے غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پانی میں تیرنے کی بجائے ہوا میں اڑتے بحری جہاز کی تصاویر وائرل۔ آنکھوں کو دھوکہ دینے والی تصاویر ڈیوڈ موریس نے برطانیہ کے ساحلی علاقے پر کھینچی۔ ماہر موسمیات کے مطابق یہ تصاویر سپرائر میرش کہلاتی ہیں، جس میں بینائی کے سامنے والی لکیر میں ہوا اوپر کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بھارت میں رخصتی کے وقت زیادہ رونے سے دلہن زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ علاقے سونپور میں شادی کی تقریب میں اس وقت صفے ماتم بچھ گئی جب عین رخصتی کے وقت زیادہ رونے سے دلہن کو دل کا دورہ پڑ گیا، جس کے نتیجے میں دلہن کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار، وطن سے دور وطن کی خوشبو، مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے، ممتاز بائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے۔ یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب، پائے، پلاؤ اور نان کباب۔ کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی۔ امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات۔ ابھی رابطہ کیجیے وحید بائی سے۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ، وطن سے دور وطن کی خوشبو، 3106446395۔ نیوز اپ ڈیٹ میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔